پاک امریکہ تعلقات نئی بلندیوں پر، واشنگٹن میں بڑی بیٹھک، فیلڈ مارشل عاصم منیر اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تاریخ ساز ملاقات۔ صدر ٹرمپ نے فیلڈ مارشل سے ملاقات کو اپنے لیے اعزاز قرار دے دیا۔ ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو، کہا فیلڈ مارشل عاصم منیر کو جنگ روکنے پر شکریہ ادا کرنے کے لیے مدعو کیا۔ سپہ سالار کی پاکستان سے لگن اور عزم کی بھی تعریف۔ مزید کہا پاک فوج کے عہدیداران سے ایران کے معاملے پر بھی بات کی۔ پاکستان ایران کو ہم سے بہتر جانتا ہے، نہیں چاہتے جوہری ہتھیار ایران کے ہاتھ میں آئے۔ تہران کے خلاف فتح اس کے ایٹمی پروگرام کا رول بیک ہوگی۔ پاکستان کے ساتھ تجارتی معاہدے پر بات ہو رہی ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی 2 گھنٹے تک خوشگوار ماحول میں وسیع معاملات پر بات چیت۔ پاک امریکہ تعلقات مفصل طریقے سے زیر بحث آئے۔ ایران اسرائیل جنگ پر بھی تبادلہ خیال۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا فیلڈ مارشل کے اعزاز میں کیبنٹ روم میں ظہرانہ۔ فیلڈ مارشل کو کسی بھارتی وفد سے پہلے مدعو کرنا امریکی پالیسی میں ترجیح کا اشارہ۔ پاکستان کو امریکی خارجہ پالیسی میں اسٹریٹجک حیثیت حاصل۔ ملاقات بھارت کے لیے بھی واضح پیغام۔ آئی لو پاکستان، امریکی صدر کا بھرپور محبت کا اظہار۔ پاکستان اہم ایٹمی طاقت، اسے بہت پسند کرتا ہوں۔ پاکستان کے آرمی چیف عاصم منیر انتہائی بااثر شخصیت، جنگ رکوانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ ٹرمپ کا ایک بار پھر پاک بھارت جنگ رکوانے پر فخر کا اظہار۔ ایران کو غیر مشروع سرنڈر کرنے کی پھر وارننگ، کہا تہران نے بات چیت کا کہا لیکن اب بہت دیر ہو چکی، آئندہ ہفتہ اہم قرار۔ ایرانی سپریم لیڈر کے لیے گڈ لک کا پیغام۔ ایران اسرائیل جنگ میں شامل ہونے سے متعلق فیصلہ ابھی نہیں کیا۔ امریکی صدر کے قومی سلامتی ٹیم سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو، کہا کوئی نہیں جانتا کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے ایران پر حملوں کا حکم دوں یا نہ بھی دوں۔ امریکی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ ٹرمپ نے ایران پر حملے کی منظوری کو حتمی حکم تک روک دیا۔ صدر ٹرمپ پر امید ہے کہ اسرائیلی حملوں کا ساتھ دینے کی دھمکی سے تہران اپنا جوہری پروگرام ترک کر دے گا۔ ایران سے مذاکرات کا دروازہ کھل گیا۔ جرمنی، فرانس، برطانیہ اور یورپی یونین ایران سے مذاکرات کریں گے۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق تینوں ممالک کے وزرائے خارجہ ایرانی ہم منصب کے ساتھ جوہری مذاکرات میں شریک ہوں گے۔ مذاکرات جمعے کو جنیوا میں ہوں گے۔ مذاکرات کے لیے امریکی رضامندی شامل۔ ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں لیکن تمام فریقین کے ساتھ سفارتکاری کے لیے تیار ہیں۔ ایران نے اب تک صرف اسرائیل کو جواب دیا، اس کی مدد کرنے والوں کو نہیں۔ اسرائیل کی جارحیت ایران کی درخواست پر سلامتی کونسل کا اجلاس جمعے کو طلب۔ ایران کی درخواست کی روس، چین، پاکستان اور الجزائر نے حمایت کی۔ یو این سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس کی فوری جنگ بندی کی اپیل، کہا فریقین تحمل کا مظاہرہ کریں اور فوری طور پر لڑائی روک دیں۔ عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کے سربراہ نے کہا کبھی نہیں کہا ایران ایٹمی ہتھیار بنا رہا ہے۔ تہران پر 60% یورینیم افزودہ کرنے پر شبہات تھے۔ امریکہ سن لے، ایران سرنڈر نہیں کرے گا، دھمکیاں انہیں دو جو ڈر جائیں۔ ایرانی قوم کبھی ہتھیار نہیں ڈالے گی۔ امریکہ کو مداخلت پر ناقابل تلافی نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر کا واشنگٹن کو 2 ٹوک پیغام۔ آیت اللہ علی خامنائی نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا ایران پر حملہ کر کے اسرائیل نے بڑی غلطی کی، صہیونی ریاست کو مجرمانہ اقدامات کی سزا ضرور ملے گی۔ ایران تنازع پر اسرائیل اور ڈونلڈ ٹرمپ سے رابطے میں ہوں۔ روسی صدر کے غیر ملکی میڈیا نمائندگان سے گفتگو، کہا پہلی بات یہ ہے کہ فیصلہ ایران اور اسرائیل کو کرنا ہے۔ اسرائیل کی سلامتی کے ساتھ ایرانی مفادات کو بھی یقینی بنانا ہوگا۔ برطانوی وزیر اعظم کی قطر کے امیر تمیم بن حمد الثانی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ کیئر سٹارمر اور قطری امیر کا مشرق وسطی کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کا کشیدگی میں کمی اور سفارتکاری کی ضرورت پر زور۔ آپریشن وعدہ صادق سوم، ایران کے اسرائیل پر حملے جاری، مختلف علاقوں میں سائرن بج اٹھے، پہلی بار سپر سونک فتح میزائل کا استعمال، تل ابیب مقبوضہ بیت المقدس میں دھماکوں کی گونج، اسرائیلی ایئر بیسز نشانہ، آئرن ڈوم ایرانی میزائل روکنے میں ناکام، اسرائیلی فوج کو ایرو میزائل انٹرسیپٹر کی قلت کا سامنا، ایرانی فوج نے ایک اور F-35 طیارہ اور اسرائیلی ڈرون مار گرایا، ملبے کی فوٹیج منظر عام پر۔
ایران پر اسرائیلی حملے، تہران سمیت 40 مقامات پر بمباری، ایرانی داخلی سلامتی کے ادارے کا ہیڈ کوارٹرز تباہ کرنے کا دعویٰ، دارالحکومت اور کردستان میں میزائل حملے، آیت اللہ علی خامنائی کے زیر زمین ہیڈ کوارٹرز کے قریب دھماکے، اسرائیلی فوج نے ایران کے عراق اور خزب کے مخصوص علاقوں کے رہائشیوں کو انخلا کی وارننگ جاری کر دی۔ اسرائیل کا ایران پر حملہ کھلی جارحیت، وزیر اعظم نے دہشت گرد صہیونی ریاست کو عالمی امن کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ شہباز شریف کا ایک بار پھر برادر ملک سے یکجہتی کا اظہار، کابینہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ایران میں سینکڑوں لوگ شہید اور زخمی ہوئے، عالمی برادری جنگ روکنے کے لیے اقدامات کرے، غزہ میں بھی ظلم کا بازار گرم ہے، عالمی ضمیر کب جاگے گا؟ فیلڈ مارشل کو سرحدوں اور مفادات کے دفاع کے لیے پختہ عزم پر خراج تحسین، پاک فوج کی تمام ضروریات پوری کرنے کا اعلان، بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں سفارتی وفد کی بھرپور کوششوں کی ستائش۔ غزہ میں امداد کے منتظر فلسطینیوں پر زندگی تنگ، صہیونی فورسز کے دوسرے روز بھی حملے، مزید 34 فلسطینی شہید، 24 گھنٹوں میں 144 شہادتیں، تعداد 55,334 ہو چکی۔ قابض فوج نے غزہ کے اسپتالوں کو ایندھن کی سپلائی بھی منقطع کر دی۔ کراچی کے علاقے راشد منہاس روڈ پر تیز رفتار ڈمپر کار پر الٹنے کا واقعہ، حادثے میں خاتون اور بچی جاں بحق، مرد اور خاتون زخمی، اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ڈمپر تلے دبی کار کو نکال لیا گیا، گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ پولیس کے مطابق ڈمپر بجری سے لوڈ تھا، فرار ہونے والے ڈرائیور کی تلاش جاری۔ لاہور کے علاقے گلبرگ میں تیز رفتار کار فٹ پاتھ سے ٹکرا کر الٹ گئی، حادثے میں 2 افراد زخمی، حالت تشویشناک، کار مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ پاکستان اور ایشیائی ترقیاتی بینک کے درمیان $1 ارب کا فائنینسنگ معاہدہ طے، وزارت خزانہ کے مطابق حکومت نے 5 سالہ مدت کی مالیاتی سہولت پر دستخط کر دیے۔ اعلامیے کے مطابق 3.25 سال بعد پاکستان کی مشرق وسطیٰ کے مالیاتی بازاروں میں واپسی ہوئی۔ مشیر خزانہ خرم شہزاد کا کہنا ہے کہ معاہدہ دنیا کا پاکستان میں ہونے والی معاشی اصلاحات پر اعتماد کا مظہر ہے۔ حکومت کا اہم اقدام، سولر پینلز پر سیل ٹیکس 18 سے کم کر کے 10% کر دیا۔ اسحاق ڈار کا بجٹ پر پاکستان پیپلز پارٹی کے تحفظات دور کرنے کا اعلان، قومی اسمبلی میں بتایا اتحادیوں کی مشاورت سے آگے بڑھا جائے گا، عوام کو ریلیف دیا جائے گا، ڈیجیٹل سروسز کے حوالے سے سیلز ٹیکس صوبوں کا حق ہوگا۔ سینٹ میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل اور ایران کے تنازع کا پرامن حل چاہتے ہیں، مشرق وسطیٰ میں قیام امن ضروری ہے۔ نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے تمام ٹول پلازوں کی کھلی نیلامی آج ہوگی، وفاقی وزیر مواصلات کی تمام عمل کو شفاف بنانے کی ہدایت، عبدالعلیم خان نے کہا پہلی بار ٹول پلازوں کی اوپن آکشن مثبت فیصلہ ہے، مقابلے کی فضا خوشائن، فائدہ ادارے اور حکومتی خزانے کو ہوگا، NHA کے ریونیو میں اضافہ بلین ترجیح ہے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم، 21 جون تک میدانی علاقوں میں شدید گرمی کی پیش گوئی، محکمہ موسمیات کے مطابق 22 جون سے بارشیں برسانے والا سسٹم ملک میں داخل ہوگا، 25% زیادہ بارشوں کا امکان۔ اور پاکستان FIH نیشنز کپ کے سیمی فائنل میں پہنچ گیا، بہتر گول اوسط نے ٹاپ 4 کا ٹکٹ دلا دیا۔ آخری گروپ میچ میں قومی ٹیم کو نیوزی لینڈ نے 4-3 سے شکست دی، ملیشین ٹیم 1 گول کے فرق سے سیمی فائنل کی دوڑ سے باہر۔